السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ممتاز سامول اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 HD دیپالپور نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خصوصی مہمان جن کا تعارف وہ خود ہیں، دیپالپور کی خوبصورت شخصیت ہیں۔ انہوں نے دیپالپور کا نام نہ صرف دیپالپور کے گرد و نواح میں بلکہ پورے پاکستان میں روشن کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد روشن گیلانی صاحب۔ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ PR کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے چند چیزیں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا اور ہمارے لیے ان کے پاس کیا پیغام ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ شہزاد صاحب بتائیے گا کہ دیپالپور جس طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو لاہور کے حوالے سے یہ ایک بیکورڈ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ نے جو انسپائریشن ہے وہ کہاں سے لی اور میس کمیونیکیشن میں کیسے گئے اور اتنا نام جو ہے وہ کیسے بنایا؟ انسپائریشن کون سی؟ اچھا دیکھیے جی، میں نا شروع سے ہی تھوڑا سا نا مطلب جب میں اسکول لائف سے ہی نا ملنسار ٹائپ تھا، لوگوں کو ملنا جلنا، اور میں نا مختلف کھیلیں کھیلتا ہوتا تھا اور بڑی عجیب جن کھیلوں کے حوالے سے گھر سے بھی پابندی ہوتی تھی، لائک وہ بانٹے کھیلنا، ٹھیک ہے، اور گلی ڈنڈا کھیلنا اور اس طریقے کی مختلف ایکٹیویٹیز جس میں جو ہے نا لڑائیاں بھی ہوتی تھی، جھگڑے بھی ہوتے تھے، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں آ کے جو ہے نا وہ صلح بھی ہو جانی، اور وہ نا بڑا وہ ایک لرننگ فیز تھا۔ حالانکہ وہ گیمز وہ ایسی چیزیں گھر سے منع تھی کھیلنا کہ آپ مطلب آپ کہہ لیں کہ آوارہ لوگ جو زیادہ تر جو ہے وہ ایسی چیزیں کھیلتے ہیں، صحیح سے وہ کچھ اور دو تین ذرا اور دیسی نام کی گیمیں تھیں۔ تو وہ گیمیں بیسیکلی ڈیولپ کرتی ہیں آپ کے اندر جو ہے نا بڑی لرننگس، اگر ان کو لرننگ کے مائنڈ سیٹ سے دیکھا جائے۔ صحیح۔ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میری فیلڈ میں ہوں اور PR کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں، تو اس میں بھی سولوشن اورینٹیشن ہوتی ہے اور اس طریقے کے کام ہوتے ہیں۔ تو وہ مجھے یاد ہوتا ہے کہ وہ جو میں چیزیں کرتا ہوتا تھا بچپن میں، وہ کہیں نہ کہیں نا بینیفٹ دیتی ہے آگے فیلڈ۔ اچھا، یہ جو فیلڈ آپ نے منتخب کیا، یہ آپ کو کہیں سے گائیڈ ملی یا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے کہیں نہ کہیں تھا، لیکن والدین کا خواب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنے بیٹا، انجینئر بنے، والدین کو کیسے راضی کیا اور یہ جو اسپیسیفک فیلڈ ہے وہ کیسے چنا؟ کسی سے گائیڈ لی؟ اچھا، وہ بس اصل میں نا میں جب مطلب میں نے ICS کیا، کمپیوٹر سائنس میں انٹرمیڈیٹ کیا، تو میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں گا۔ تو جب میں لاہور گیا تو میں نے سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے مختلف یونیورسٹیز میں نے ٹیسٹ وغیرہ دیے جو اینٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے میں سب میں ہی جو ہے فیل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اسی چکر میں بڑی اچھی UET میں ٹیسٹ دیا، وہ بھی فیل ہوا، فاسٹ میں دیا، وہ بھی فیل ہوا، اور بھی 2-3 یونیورسٹیز میں نے ٹرائی کیا لیکن نہیں ہو سکا، میرے مارکس بھی کوئی اچھے نہیں تھے زیادہ ICS میں۔ تو پھر مطلب ایک چلتے چلتے کسی نا اخبار کے اوپر مجھے ایڈ نظر آیا کہ جرنلسٹ بنے، صحافی بنے، ٹھیک ہے، BA جرنلسٹ، جیسے وہ یونیورسٹی کا ایڈ آتا ہے نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو وہ سپیریئر یونیورسٹی کے ایڈ کے اوپر نا یہ لکھا ہوا تھا کہ صحافی بنے۔ تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ جی جرنلسٹ جو بنتا ہے نا وہ بھی کوئی پڑھ کے یا کوئی پراپر ڈگری لے کے۔ میں چلا گیا یونیورسٹی، میں نے انفارمیشن لی، تو وہاں پہ میس کمیونیکیشن کی ڈگری تھی۔ تو ساری بات کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جب مجھے کئی ایڈمیشن نہیں ملا تھا مطلب کسی اور فیلڈ میں، تو پھر میں نے میس کام میں لے لیا۔ لیکن پازیٹیو یہ ہوا کہ میں نے جب میس کام میں ایڈمیشن لیا تو پھر پورے دل و جان سے لیا، صحیح، لے کے یہ نہیں کیا کہ یار چلو ٹائم گزارنا ہے۔ میں نے اپنے پہلے سیمسٹر میں اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں اپنی نیوز ویب سائٹ بنا لی، خبریں کلیکٹ کرتا تھا، پریس ریلیزیں لکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں اپنی یونیورسٹی میں جب ہمارے میڈس ہوتے تھے اور ہماری جو اسائنمنٹس ہوتی تھی اس میں میرے مارکس بہت اچھے آتے تھے نیوز بنانے میں، کیونکہ میں خبریں بناتا تھا۔ پریس کانفرنس میں ہم چلے جاتے تھے اپنا اسی کارڈ کے ساتھ، اور بڑے حافظ سعید صاحب کے لیول تک میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ پریس کانفرنسز کور کی، تو بڑا الحمدللہ وہاں سے ہی ایکسپیرینس گین کیا۔ صحیح۔ اچھا، جب آپ میس کمیونیکیشن میں چلے گئے اس کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے نام ہیں، تو آپ نے کس کو فالو کیا؟ آپ اخبار میں لکھتے بھی ہیں، لکھنا کہاں سے سیکھا یا آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ لکھائی میں کالم رائٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اینکر پرسن کون سا پسند ہے؟ اور آپ کی ٹوٹل انسپائریشن جب میس کمیونیکیشن میں چلے گئے اس کے بعد کون سی شخصیت تھی؟ اچھا، اصل میں کسی ایک شخصیت کو کبھی بھی زندگی میں فالو نہیں کیا۔ مطلب مجھے یہ لگتا ہے میں ایک اپنی زندگی اسی اصول پہ گزارتا ہوں۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بچہ بھی کوئی اچھی بات اور کوئی بہتر بات کر رہا ہے نا تو میں اسے لے لیتا ہوں،
صحیح. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی میرے مذہب سے ہٹ کے دوسرے مذہب سے بھی ہے اور وہ کوئی بہتر بات کر رہا ہے تو میں وہ اڈاپٹ کر لیتا ہوں. صحیح. تو اس لیے میں کسی ایک بندے کو اس کی شخصیت کے حساب سے نہیں دیکھتا, لیکن میں مطلب مختلف, جاوید چودھری صاحب کو ہم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کو ہم ٹی وی پہ جب ہم ہوتے تھے, مطلب میس کو ہم شروع کیا تو ہم ان کے پروگرام بہت زیادہ دیکھتے ہوتے تھے, کیونکہ وہ ان کا ایک بڑا اچھا نام تھا اور ان کا پروگرام میں وہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوتی تھی. صحیح سے. ٹھیک ہے. اور پھر جب میں نے اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں میں نے نا اخبار میں لکھنا شروع کر دیا, تو وہ اخبار مطلب مجھے شوق تھا, اخبار میں کالم لکھا, وہ 2 ہفتے 1.5 ہفتے بعد چھپتا تھا, پھر اسے لانا, پھر اسے کاٹ کے اپنی یونیورسٹی کے وہ ڈائس کو, وہ جو ہوتا تھا نوٹس بورڈ, اس کے اوپر لگانا, اس کی 2-4 کاپیز ایکسٹرا لا کے اپنے ٹیچرز کو دینی, یہ ساری یہ میرا کالم لگا ہوا ہے. مطلب ایک پروسیس سے گزرتے تھے ہم. پھر جا کے بڑے لوگوں کو, کافی لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یار یہ بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ ہی جو ہے وہ کالم لکھتا ہے, تو پھر اس کو کنٹینیو بھی رکھا. پھر اچھے اخباروں میں بھی کچھ, نئی بات میں بھی لکھا, جرأت میں بھی لکھا, اس کے علاوہ دن نیوز پیپر میں بھی کالم میرے کچھ پبلش ہوئے, اور بھی مختلف اخباروں میں میرے مطلب مختلف ٹائم پہ کالم پبلش ہوتے رہے. اچھا, اس کے بعد جب آپ میس کمیونیکیشن میں چلے گئے تو پھر پی آر میں آنے کا کیسے فیصلہ کیا؟ اور ہمارے لوگوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمیں آڈینس دیکھے گی پی آر ہے کیا اصل میں. اب دیکھیں, اصل میں جب ہم یہ سارا کام کر رہے تھے نا تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جرنلزم کا جو ہماری ارننگ کہاں سے آئے گی, ہم کہاں سے کما پائیں گے. یہ ایک نا بڑا کویسچن مارک رہتا تھا. کام ہم بہت کرتے تھے, صحیح, لائک ہم رپورٹس بھی بناتے تھے, خبریں بھی لکھتے تھے, کالم میں سارا کچھ کرتے تھے, لیکن وی آر ناٹ کلیئر اباؤٹ کہ ہمیں جو اس کا آؤٹ کم, ارننگ آؤٹ کم ہے وہ کہاں سے آئے. بڑی دیر ہمارا نا اس کنفیوژن میں ہی گزرا. صحیح. لیکن ایک ٹائم آیا, میرے ایک دوست ہیں صدام حسین صاحب, وہ پنجاب ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرس کے جنرل سیکرٹری ہیں. تو ہوا یہ کہ کے پی کے جو انجینئر ہیں ان کو نا الاؤنس ملا, اچھا, ان کی سیلریز کے اوپر, پنجاب کے انجینئرس کو نہیں ملا. اب وہ پریشان تھے کہ ہمیں نہیں ملا جبکہ ہمیں بھی ملنا چاہیے اسی طرز کے اوپر. تو وہ کہیں گھومتے گھماتے میرے پاس آ گئے میرے آفس میں, تو مجھے انہوں نے بتایا جی کہ یہ پرابلم ہے تو اس کو کیسے سالو کیا جائے, ہمارا رائٹ ہے, ہمیں ملنا چاہیے. تب سے ہمیں اندازہ ہوا پی آر کا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ہمارے فرسٹ پی آر کے کلائنٹ تھے. ہم نے ان کی پریس کانفرنس کرائی, ہم نے ان کو مارننگ شوز, ان کو ٹاک شوز میں بٹھایا, ہم نے ان کے مختلف جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ان کی پلیسمنٹ کی, خبریں لگوائیں. ٹھیک ہے. تو ان کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا. صحیح. پھر انہوں نے دھرنا دیا, اس دھرنے کی میڈیا مینجمنٹ ساری ہم نے کی, کوریج ہم نے کروائی. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ تب سے بیسیکلی جو ہے نا وہ پی آر کا سلسلہ شروع ہوا 1 سال پہلے. تو اس کے بعد پھر بیسیکلی ہمارا پی آر کا کام, یہ پی آر کنسلٹنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی یا ادارے کو یہ بتانا کہ وہ میڈیا میں کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ کم سے کم بجٹ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ میڈیا میں آ سکتا ہے, اپنی برانڈنگ کس طریقے سے کر سکتا ہے. صحیح. کم بجٹ کے ساتھ. صحیح. تو یہ بیسیکلی ہمارا پی آر کا کام ہوتا ہے. تو اس میں مختلف کلائنٹس کو ہم جو ہے وہ ٹی وی پہ لا رہے ہوتے ہیں, میگزین میں لا رہے ہوتے ہیں, اخبارات میں لا رہے ہوتے ہیں. اچھا, نوجوان جو ہمیں دیکھیں گے, شہزاد روشن گیلانی, ان کے لیے میس کمیونیکیشن آنے میں کون سی چیزیں ایسی بتائیں گے کہ وہ میس کمیونیکیشن میں اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ضروری ہونی چاہیے, اور ان کو فیلڈ سلیکشن کے بارے میں اگر شارٹ سا کوئی چیزیں آپ بتا دیں تو. دیکھیے, ایک کانسیپٹ بڑا عام ہے جی کہ کوئی بھی فیلڈ ہے نا, اس میں آپ اگر مڈل لیول پہ اور پھر اس سے اوپر جائیں گے نا تو کم از کم 5 سال کا جو رگڑا ہے نا, جو چکر ہے, جس چکی ہے, اس چکی میں آپ پسیں گے 5 سال کے لیے تو پھر جا کے آپ کا کوئی نام بنے. صحیح. ٹھیک ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی بات سن کے یا کوئی بھی تھوڑا سا کسی کو لائم لائٹ میں دیکھ کے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ امیر ہے, یا ہم یہ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ کامیاب ہے. صحیح. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیوں امیر ہے اور کیوں کامیاب ہے. صحیح. جب ہم یہ دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بندے نے کتنی محنت کی ہے, اس بندے نے کتنے رگڑے کھائے ہیں, وہ بندہ کتنے زیادہ چیلنجز سے گزرنے کے بعد آج زندگی کے اس مقام پہ. بالکل صحیح. تو میس کوم کے لیے اور جتنے بھی اور فیلڈز ہیں ان لوگوں کے لیے, اور میس کوم میں یہ سمجھتا ہوں
کہ بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لاہور پریس کلب مطلب جاتے ہوتے تھے نا جب اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں, تو وہاں پہ زیادہ عمر کے صحافی ہوتے تھے. صحیح. تو نوجوانوں کو دیکھ کے نا بڑا پریشان اور حیران کن ہوتا, مطلب ہم جب پریس کلب کے گیٹ سے انٹر ہوئے نا تو اکثر بڑے بڑے صحافی دیکھ کے کہتے تھے کدھر آ گیا, مطلب ہے کہ یہ کیا, وہ جو ایک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ یار ہے کدھر, تسی کدھر, جیسے آپ کو کوئی کہہ لے آپ ادھر ہے, نئے دیوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے. ہاں, تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر اگر کوئی مطلب مجھے کل بھی دیپال پور میں ایک دوست ملا تو کافی لوگ نوجوان یہاں پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم مطلب مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, ذرا لائم لائٹ بنا ہوا ہے, اچھے بڑے بڑے پولیٹیشینز کے ساتھ تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ اپیل کر رہی ہوتی ہے نوجوانوں کو کہ یار وی شوڈ ڈو دس. لیکن میں یہاں پہ وہ جو بھی نوجوان جو دیکھ رہے ہیں جو میس کو میں آنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی محنت طلب فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ کام کرنے کے بعد جا کے آپ کو کوئی نا ایک مقام ملتا ہے. اور اس دوران یہ میں اگر آپ برداشت کا پہلو ہے آپ میں, وہ 5 سال آپ رگڑا کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ کے پاس پیسوں کی بھی قلت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹریولنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی انجوائے ماحول میں ایزیلی جا بھی نہیں سکتے. تو ان حالات میں آپ نے جب سروائیو کرنا نا تو یہ بہت مشکل ہے. صحیح بات. لیکن کوئی بھی انسان جو لگن رکھتا ہے, شوق رکھتا ہے اور کرنے کی نیت سے کرتا ہے وہ کر جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی محنت بہت کرنی پڑتی ہے. شاہ جی آخری ایک تو پیغام دے دیں, دوسرا یہ بھی بتا دیں آپ کو پلان کیا ہے آنے والے دنوں میں, ہم کہاں اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں؟ ارے میں تو دیکھیے جی اب پی آر کے شعبے سے وابستہ ہوں, تو میرا زیادہ تر رجحان تو جو ہے وہ کیمپینز کی طرف رہے گا. تو میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آنے والے دور میں شاید کوئی نیشنل لیول کی کیمپین میرے ہاتھ سے ڈیزائن ہو. یہ میرا خواب ہے. صحیح. یہ میرا مطلب یہ میرا اینڈ گول ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل میں ایک کیمپین کر رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ یار اب نا پاکستان کے لوگوں کو ذمہ دار ہونا ہوگا اور ملک کو نا اون کرنا ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. جو نوجوان یا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار اس ملک کا بیڑا گھر کی رہنا ہے, اس ملک نے ایسے ہی رہنا ہے, وہ کوئی پاکستان کے خیر خواہ نوجوان نہیں ہے. ٹھیک ہے, کم از کم یہ سوچ مائنس کرنی ہوگی کہ یہ اگر آج خراب ہے, اس کا اگر بیڑا گھر کے اگر ہم کہتے ہیں حالات برے ہیں تو یہ ہماری وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, ہم ہی لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ آ کے اسمبلیز میں فیصلے کریں. ایک تو پہلو یہ ہے لوگوں کا کہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو اگر وہ لوگ غلط سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں اس بات. دوسرا یہ کہ نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اب سسٹم کا حصہ بننا ہوگا اور اس ملک کو اون کر کے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ یہ ایسے ہی رہے گا. صحیح, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. میں تو کم از کم یہ بات نہیں کہتا, کبھی نہیں کہی کہ یہ ایسے ہی رہے گا اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. میرے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ایسے نہیں رہے گا. اس کو میں اپنا جو رول پلے کر سکتا ہوں نا, اپنی جو ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں نا اس ملک کے لیے, وہ تو میں کروں نا. بالکل صحیح بات. وہ کہتے ہیں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں. اب دیکھیں جب آگ میں جب آگ لگی ہوئی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے, ٹھیک ہے, تو وہ پرندہ جو پانی کا قطرہ پھینک رہا تھا اسے پتا تھا آگ نہیں بجھنی پائی, کوئی بات نہیں بجھنی. صحیح بات. ٹھیک ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو ان میں شمار کرنا تھا جو بجھانے والوں میں سے تھے کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ کی, وہ بجھی یا نہیں بجھی دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. ٹھیک ہے, لیکن آخری وقت میں جب سوال ہوگا کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا, تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب اگر نہیں ہے نا تو آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. بالکل. آج یہ پودا, جس پودے کے سائے تلے ہم بڑی آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں, کیا ہم نے آج تک اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ بالکل. کوئی پودا یا کوئی بیج ہم لگا رہے ہیں جس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے آنے والی دور کی نسلیں کوئی فائدہ لے سکیں. بالکل. تو اگر یہ سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے نا تو پھر ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اس ملک کا جو ہے نا وہ بیڑا گرک کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کو صحیح کرنے والے بھی, کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. اس ملک سے باہر سے کوئی آگے تو ٹھیک نہیں کرے گا نا اس کو. بالکل صحیح بات. آپ ہیں, میں ہوں, اور یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں یہی ہیں. بالکل. اگر یہ ڈیفائن کر لیں. شاہ جی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. واہ واہ, کیا منزل دے بوئے تے تختی لگدی انہاں دی
ਜਿਹੜੇ घरों बना के निकलते नक्शा अपने सफ़र का। हमारे साथ मौजूद थे शहजाद रोशन गिलानी साहब, दीपालपुर की खूबसूरत शख्सियत। इन्होंने बहुत मेहनत की, हिम्मत की दास्तान, एक नई दास्तान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए 91 HD दीपालपुर।